وعلیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا، مہندی جو ہے نا، یہ سارا دیکھنے کا کام ہے، پریکٹس کرنے کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پریکٹس کریں اور مہندی کو دیکھیں کیسے لگائی جاتی ہے۔ میں نا آج آپ کو علم کی 4 ایسی ضروری باتیں سناتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک قصہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، حاتم طائی کا قصہ، شاید آپ نے سنا بھی ہو، تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ اچھا، حاتم طائی نے کہا تھا میں نے 4 علم جو ہے اختیار کیے اور دنیا کے تمام علموں سے چھوٹ گیا۔ اچھا، پھر کسی نے پوچھا کہ وہ علم کیا ہیں جو آپ نے مطلب کہ اختیار کیے اور دنیا کے تمام جو ہے عالموں سے آپ چھوٹ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے نا، وہ تو نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے میں زیادہ کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے نا، وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے، لیکن وہ زیادہ ہے کم ہے، جو میری قسمت میں ہے نا، اس چیز سے میں مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق مجھ پہ ہے جو میں ہی ادا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کون سا کام؟ کہ اللہ کی عبادت، مطلب کہ سارے وہ کام کرنا جو صرف میرے اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا ان کا کہ ایک چیز، مطلب کہ سوال کا جواب تھا ایک چیز جو مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر نہیں کیا ہوا، اور وہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جو دنیاوی کام ہے یا گناہ کے کام ہے ان کو چھوڑ دوں اور صرف اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہے نہیں۔ وہ کون سا بتا کے آئے گی کہ میں نے اب مانا ہے کہ ہم اس سے پہلے نمازیں پڑھ لیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اس لیے انہوں نے اس چیز کے ساتھ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن صرف اور صرف اس چیز کا کسے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ایک عام انسان کو تو یہ نہیں پتہ نا کہ ہمیں موت کب آ جانی ہے، لیکن اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے ان کاموں کو چھوڑ دیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا چوتھا جو سوال تھا، سوال کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے اور میں سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مطلب کہ انہوں نے اس چیز سے شرم رکھی کہ میرا اللہ میرے ہر کام سے واقف ہے، جو گناہ بھی میں کر رہا ہوں میرا اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے، اور مجھے پھر اس چیز سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے صرف اپنے اللہ کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول ایسی مشکل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا، زندگی اس کے لیے ہم دنیا بھر کے اعلیٰ اداروں سے تعلیم بھی حاصل کر لینا، مگر جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں گے نا اور انہیں اپنا لیں گے تو اس علم کی برابری دنیا کی کوئی تعلیم نہیں کر سکتی۔ اس علم میں نہ صرف دنیا کی کامیابی اور سکون ہے بلکہ آخرت کی نجات بھی اسی میں بشید ہے۔ یہ وہ 4 باتیں تھیں، یہ ان 4 سوالوں کے جواب انہوں نے دیے، لیکن اگر ہم انہیں دنیا میں اپنائیں گے نا تو شاید ہمارا اللہ ہماری مغفرت۔ اچھا جی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔